يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا باري النسم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ امواتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت قرآن مجید کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، حق تعالیٰ نے جب سورہ رحمان میں شروع سے آخر تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے قرآن مجید کی نعمت کو بیان فرمایا۔ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والی، سب سے زیادہ رحمتوں سے نوازنے والی ذات، اسی نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اور اس قرآن کی تعلیم سے، اس قرآن کے علم سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے منتخب لوگوں کو عزت عطا فرمائی، مقام عطا فرمایا۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم عطا کیا، جو اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے مرتبہ اونچا ہوتا ہے اور جیسے ذمہ داری اونچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی اسی قدر سخت ہوتی ہے۔ ابتلا، مصیبت، دشواریاں، امتحانات، قربانیاں، یہ سب چیزیں اسی مناسبت سے، اسی شرح سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ وہ حق بات لے کے آیا ہو اور اپنی قوم کو اس نے اللہ کی جانب دعوت دی ہو اور اس علم کے ذریعے اس نے انسانیت کو روشنی دکھائی ہو اور اسے اپنی قوم کی جانب سے مخالفت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے پہلے حامل، اولین حافظ، پہلے قاری اور پہلے داعی۔ جب آپ پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں تو اس ذمہ داری کے احساس سے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے۔ وہ ایک احساس ذمہ داری کا بوجھ ایسا تھا کہ آپ اس کے تلے دبے جا رہے تھے۔ آپ گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ محترمہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور اس کے بعد آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو مذہباً عیسائی تھے اور پچھلی آسمانی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ ان کے پاس لے جا کر
ساری بات ان کو بتائی تو کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اس وقت تک کاش میں زندہ رہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں اس ملک سے نکال دے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، آپ کو یقین نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، ایسے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے عجیب بات کہی کہ تم سے پہلے جو شخص بھی یہ پیغام لے کے آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مصائب پھر پیش آئے وہ سب سیرت کے اندر محفوظ ہیں، کس طریقے سے آپ پر پتھر برسائے گئے، کس طریقے سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کس طریقے سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ مکہ جیسا مقدس مقام چھوڑ کر آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ یہ سارے حالات پیش آئے، اور پھر مدینہ جانے کے بعد بھی مصائب کا، آزمائشوں کا دور ختم نہیں ہوا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی بدر کے میدان میں مسلمانوں کو سر بکف ہو کے آنا پڑا، کبھی احد میں اس اسلام کی واحد ریاست کا محاصرہ ہوا، احد کے میدان میں مقابلہ ہوا، خندق کی جنگ میں محاصرہ ہوا، جنگیں چلتی رہیں، مقابلے ہوتے رہے، آپ کے خلاف زیر زمین سازشیں ہوتی رہیں، کھلم کھلا مقابلہ بھی ہوتا رہا۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عنایت فرما دی، اور اسلام کا پیغام عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گیا، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، آخری ایام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ اس طبیعت کی ناسازی میں آپ کو زہر کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ جب خیبر کا علاقہ فتح کیا تو یہودیوں نے آپ کی دعوت کی۔ یہودیوں میں سے ایک عورت زینب نے آپ کے لیے بکری کا گوشت تیار کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے گوشت تناول کیا، ایک نقلمہ آپ نے منہ میں رکھا، منہ میں رکھا ہی تھا کہ آپ نے اس کو اگل دیا۔ آپ کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے لقمہ اندر اتار لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس گوشت نے خود مجھے کہا ہے کہ میرے اندر زہر ہے۔ جنہوں نے لقمہ اندر نگل لیا تھا وہ صحابی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی، لیکن وہ زہر اتنا تیز تھا کہ صرف منہ میں رکھنے کی وجہ سے اس کا کچھ اثر جسم کے اندر پہنچ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں آپ فرماتے تھے کہ خیبر میں جو زہر میرے منہ میں رکھا گیا تھا اس کے اثر سے میں اپنی شہرگ کو کٹتا ہوا محسوس کرتا ہوں، اور اسی بیماری کے اندر، اسی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، اس دین کی اپنی اصل شکل میں حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر آ گئی، اور آپ نے واقعی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ قرآن مجید کو اپنی اصل شکل میں محفوظ رکھنا، دین کو من و عن اس پیمانے پر، اس معیار پر رکھنا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مثال قائم کر دی۔ اور جب صحابہ کی طرف سے کچھ مصلحت پسندی کا یا کچھ نرمی کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا یہ ممکن ہے کہ دین میں کمی بیشی کر دی جائے میں زندہ رہوں؟ میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد کیا، مرتدین سے بھی آپ نے مقابلہ کیا، منکرین ختم نبوت کا بھی آپ نے استحصال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں مشرق اور مغرب میں پھیلانے کے لیے آپ نے عراق کی طرف بھی جہادی مہمات بھیجی، شام کی طرف بھی آپ نے لشکر روانہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو دین کی اساس ہے قرآن مجید، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام کی حضرت زید بن ثابت کو ذمہ دار بنایا اور قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جب مکہ میں تھے تو وہاں بھی قرآن کے داعی کی حیثیت سے مشہور تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ کے مشرکین کے نرغے میں، جہاں اسلام کا نام لینا جرم تھا، جہاں اللہ اکبر کہنا ناقابل معافی جسارت تھی، جہاں لا الہ الا اللہ پکارنا ایک ناقابل برداشت عمل تھا، وہاں آپ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرتے کہ گھر کے ساتھ آپ نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد میں آپ خوش الحانی کے ساتھ اور دل کے سوز کے ساتھ اور طبیعت کی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ تلاوت کرتے۔ وہ تلاوت کا اثر ایسا ہوتا کہ راہ چلتے لوگ رک جاتے، عورتیں اور بچے آ جاتے اور جمع ہو جاتے، اور آپ قرآن پڑھتے اور ساتھ میں رو رہے ہوتے تھے، تو وہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ حتیٰ کہ مشرکین نے اس کے لیے باقاعدہ پھر مہم چلائی، شور مچایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ اپنی آواز کو آہستہ کریں، کہ ان کی آواز کو سن کے ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہم لوگ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور قرآن کی آواز پر ہم اس طرح لپکتے ہوئے آتے ہیں کہ جیسے شمع کی طرف پروانہ آتا ہے، ان کو منع کریں۔ تو یہ قرآنی ذوق اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی دعوت دی، اس کی حفاظت کی، اس کی اشاعت کی، تو آپ کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی معیار کے اوپر قرآن کی اشاعت کی، قرآن کی حفاظت کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آخر میں وہ بھی اغیار کی سازش کا شکار ہوئے، لیکن وہ سازش ایسی ہے کہ یہاں پر سرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے عرب کا ایک مشہور طبیب تھا، مشہور ڈاکٹر، مشہور حکیم، حارث ابن کلدہ، آپ اور وہ دونوں ایک دعوت میں شریک تھے۔ تو جیسے ہی گوشت منہ میں رکھا، کھانا منہ میں رکھا، جو بھی چیز تھی، لقمہ لیتے ہی حارث ابن کلدہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ہاتھ روک لیجئے، میں نے محسوس کر لیا ہے اس میں زہر ہے۔ 1-2 نوالے انہوں نے بھی لے لیے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لے چکے تھے، اٹھ گئے، لیکن حارث نے ساتھ ہی کہا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ زہر ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، جسے آج کل سلو پوائزن کہا جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد اس کا شکار مرتا ہے۔ تو ادھر 1 سال گزرنے نہیں پایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور ادھر حارث ابن کلدہ بھی بیمار ہو گیا، اور اس بیماری کی حالت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان کہاں کس حالت میں ہیں، ان کے مسائل، ان کے معاملات، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور صبح سے شام تک بستر مرگ پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ عراق میں سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثنیٰ ابن حارثہ تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، فارس میں مواقع بہت ہیں، اسلام پھیل سکتا ہے، ہمارے لشکر آگے جا سکتے ہیں، فوج کی تعداد بہت کم ہے، آپ ہمارے ساتھ رضاکار مجاہدین روانہ فرمائیں۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا، عمر بات سنو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد اگلا دن نہیں جی پاؤں گا۔ اسی دن حارث ابن کلدہ کی وفات ہو گئی تھی، میرا آخری دن معلوم ہوتا ہے، اگر میں ابھی مر جاؤں تو شام ہونے کا انتظار نہ کرنا، مثنیٰ ابن حارثہ کے ساتھ لشکر تیار کر کے اللہ کے راستے میں روانہ کر دینا، دیر مت کرنا۔ اور اسی دن آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ میں مشہور کتاب الکامل فی التاریخ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہودیوں نے زہر دیا تھا، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں بھی وہ خفیہ ہاتھ، خفیہ سازشی عناصر کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دور خلافت عمر کے اندر آ جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا،
اور قیصر و کسریٰ کی سلطنت وہ مسلمانوں کی ٹھوکروں میں تھی، اور ان کے ہیرے جواہرات اور ان کے اشرفیوں کے انبار مدینہ میں یوں تقسیم ہوتے تھے جیسے غلہ، اور صحابہ کرام کے گھروں میں اشرفیوں کی تھیلیاں اور اشرفیوں کی بوریاں یوں پڑی رہتی تھیں کہ جیسے جو اور کھجوروں کے ڈھیر۔ لیکن ساتھ میں سخاوت کا بھی یہ عالم تھا کہ صبح مال آتا اور شام تک اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا۔ یہ ساری صورتحال تھی۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی باقاعدہ ایک سازش کے تحت انہیں مسجد کی محراب کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آ جائیں، جامع القرآن، قرآن مجید کی دعوت دینے والے، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے، مختلف محاذوں پہ افواج برسر پیکار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آرمینیا کے محاذ پر ایک شخص قرآن مجید ایک انداز میں پڑھتا ہے، دوسرا دوسرے انداز میں پڑھتا ہے، دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، تکرار کی نوبت آ جاتی ہے۔ کئی جگہ یہی واقعہ دیکھا، مدینہ حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ امت قرآن مجید میں اختلاف کر بیٹھے اور یہ اختلاف زیادہ پھیل جائے، اس کو سنبھال لیں۔ آپ بھی متفکر ہوئے اور آپ نے کہا کہ پورے عالم اسلام میں قرآن مجید کے جو بھی نسخے ہیں وہ نسخے تلف کر دیے جائیں۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے لوگ قرآن مجید کو لکھتے تھے اپنے اپنے طور پر، میں نے کہیں دیکھا میں نے اپنے طور پر لکھ لیا، آپ نے کہیں دیکھا آپ نے لکھ لیا۔ سرکاری نگرانی کے اندر یہ کام نہیں تھا۔ آپ نے اس کام کو سرکاری نگرانی میں لیا کہ جو ہماری طرف سے لکھا جائے گا صرف اسی انداز کی، اسی رسم الخط کی پیروی ضروری ہے۔ کوئی آدمی اپنے طور پر اپنے رسم الخط میں، اپنے اسٹائل میں، اپنے انداز میں نہیں لکھے۔ رسم الخط تبدیل ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک نسخہ صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ تیار کرایا اور اس کی نقول پورے عالم اسلام کے اندر آپ نے بھجوائیں۔ تو جامع القرآن تھے۔ قرآن مجید کو راتوں میں تلاوت کرنا اور تہجد کے اندر تلاوت کرنا اور ایک ایک دن میں کئی سپارے پڑھ دینا، بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید، ایک دو رکعتوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی سیرت کا حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اس داعی کو مدینہ منورہ میں اپنے دارالحکومت میں کس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج تک تاریخ خود اس واقعے پر حیران ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں، اس کی توضیحات، اس کی تشریحات، وہ بعض پہلوؤں سے انسان کو حیران کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ اپنے مرکز میں ہے، مسلمان موجود ہیں، فسادی آ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہاں مسئلہ بہت مشکل پڑ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پہ طاقت رکھتے تھے کہ ان فسادیوں کو دفع کر دیتے، ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دیتے۔ لیکن آپ نے مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کا خون گرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ سے بار بار کہا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، ان کے پاس فوج موجود تھی، کوفہ بصرہ میں مسلمانوں کی چھاونیاں موجود تھیں، مکہ کے اندر مسلمان جو حج کے لیے گئے تھے وہ بھی آنے کے لیے تیار تھے، تھوڑی مہلت اور مل جاتی، لیکن آپ نے بہت سختی سے منع کر دیا۔ خود مدینہ کے اندر حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، دیگر صحابہ کرام اتنے ضرور تھے جو فسادیوں کو مار سکتے تھے، بھگا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا، قسم دے کے کہا کہ میری جان کی حفاظت کے لیے تم کسی آدمی کا خون نہیں بہاؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس امت کے اندر پہلا شخص میں ہوں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ بات یہ تھی کہ محاصرہ کرنے والے، فساد کرنے والے، وہ ظاہری طور پہ اسلام کی کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے تھے، ان کے اندر سازشی لوگ موجود تھے، ان کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقتاً دشمنان اسلام کے ایجنٹ ہو، جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، لیکن ایسے لوگوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا، اور دل کی حالت وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فیصلہ ظاہر پہ فرمایا
کہ یہ لوگ اسلام کے کسی رکن کا انکار نہیں کر رہے، کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خلیفہ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرنا یہ کفر نہیں ہے، تو میں ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ان کو کیوں قتل کروں؟ اب رہی یہ بات کہ اقتدار کیوں نہ چھوڑ دیا، ان کا مطالبہ مان کیوں نہ لیا؟ اقتدار اس لیے نہیں چھوڑا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور وصیت بھی صرف نصیحت کے انداز میں نہیں، انتہائی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا، ایک دن بلایا اور الگ سے نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کرتا عنایت کرے گا، مراد خلافت تھی، جب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے تو تم نے اس کو اتارنا نہیں ہے، اور اگر تم نے وہ کرتا اتارا تو اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یہ خلافت کی ذمہ داری جب تمہارے اوپر آئے گی، از خود اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، تمہیں دی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستعفی ہو جاتے، ایک راستہ کھل جاتا، ہر فتین اور فسادی گروہ کے لیے راستہ کھل جاتا کہ مسلمانوں کا جو بھی سربراہ ہے، ذاتی طور پر وہ کتنا نیک ہے، ہر لحاظ سے وہ صحیح ہے، ذاتی طور پر بھی، قوم کے لحاظ سے بھی، لیکن فسادی کو بہانہ بنانے کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں آتی، کسی بھی چیز کو پکڑ لیتا ہے، تو حکمرانوں کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کسی بھی حکمران کے خلاف کوئی بھی گروہ کھڑا ہو جائے گا اور کوئی الزام تراشی کر کے کہے گا کہ مستعفی ہو جاؤ، اور وہ کہے گا حضرت عثمان مستعفی ہو گئے تھے، میں ہی مستعفی ہو جاتا ہوں۔ کوئی حکومت اسلام کی مستحکم نہیں ہو سکے گی۔ اس فساد کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور آپ نے اس حکم پہ عمل کیا۔ ایک طرف آپ کا حکم کہ استعفیٰ نہیں دینا ہے، دوسری طرف وہ ارشادات کہ مسلمان کے خون میں ہاتھ رنگنا کتنا بڑا جرم ہے، تو آپ نے تمام مصیبت کو، تمام آزمائش کو واحد اپنی جان پہ آپ نے جھیل لیا، اور ان ظالموں کے ہاتھوں آپ شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے دین پر بٹا لگنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں آپ نے خون کا ایک قطرہ گرنا کسی دوسرے مسلمان کا آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہ داعی قرآن کی زندگی تھی، جو قرآن کی طرف دعوت دینے والے تھے، تو ان کے سامنے ایسی بڑی بڑی آزمائشیں پیش آئیں جہاں پر انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ کہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں کھڑا ہو جاؤں، کسی دوسرے پر میں الزام بھی عائد نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کے خلاف میں کارروائی بھی نہیں کرتا، سب کے ساتھ میں نے مثبت سلوک کرنا ہے، میں نے دین کی دعوت دینی ہے، میں نے دین کی جانب بلانا ہے، میں نے کسی کو موقع نہیں دینا کہ وہ میرے کردار پہ انگلی اٹھا سکے اور کہہ سکے کہ اس نے ذاتی مفاد کے لیے ایسا ویسا کیا۔ اور جو مصیبت آ رہی ہے، جو خطرہ درپیش ہے، جو رسک ہے، چاہے اس میں جان کا تک کا خطرہ ہے، اس کو میں نے قبول کرنا ہے۔ اس آپ پہلو کو دیکھیں، میں نے تو حضرات خلفائے راشدین میں سے یہ 2-3 مثالیں پیش کی ہیں، آپ دیکھیں تو اس امت کا کوئی زمانہ ایسی مثالوں سے آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ اگلے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب قرآن مجید کی حیثیت کے بارے میں ایک فتنہ پھیلا کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، آیا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہی کہنا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اس سے جدا نہیں۔ معتزلہ کا گروہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، یہ جانور چرند پرند اللہ کی مخلوق ہیں، قرآن بھی اسی طریقے سے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس سے پہلے امت میں سے کوئی اس کا قائل نہیں تھا، نہ حضرات صحابہ کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، اور نہ خود یہ تبع تابعین کا دور تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن سرکاری طور پر اس غلط مسلک کو حمایت حاصل ہو گئی۔ مامون الرشید اس کا قائل ہوا، اس کے بعد معتصم باللہ اس کا قائل ہوا، اس کے بعد واثق باللہ وہ اسی مسلک کا حامی تھا۔ ان خلفاء نے
خلق قرآن کے عقیدے کا انکار کرنے والے علماء کو عہدوں سے معزول کر دیا، اور بڑی بڑی مصیبتیں ان پہ توڑی گئیں، اور آخر میں یہ ہوا کہ بعض علماء تو شہید ہو گئے، بعض نے خاموشی اختیار کر لی، ایک تنہا احمد ابن حنبل رہ گئے۔ بڑے علماء میں، اکابر علماء کے اندر یہ اس وقت ایک واحد شخصیت تھے۔ اگر یہ اس وقت کہہ دیتے کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے بادشاہ کا مسلک ہے، اور جیسے معتزلی علماء کہہ رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں، آج کے ہم اور آپ اسی عقیدے پر ہوتے ہیں۔ جب خلیفہ کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی عالم، بڑا عالم ایسا نہیں ہے جو اس کے اختلاف کر رہا ہو، تو قیامت تک مسلمانوں کا عقیدہ اسی طرح بگڑا ہوا چلتا۔ تو آپ نے قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے صحیح تصور کو پیش کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، اور پھر جو مصائب بھی ہے آپ نے برداشت کیے۔ آپ کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لے جایا گیا، آپ سے مناظرہ ہوا، اور مناظرے میں آپ نے سب کو شکست دے دی، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے قرآن و حدیث سے ایک دلیل لا کے اس پہ دے دو، میں مان لوں گا۔ وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تھے۔ آخر مقابلے سے جب عاجز ہو گئے، خلیفہ نے کہا کہ احمد تم میری خاطر یہ بات مان لو، میری خاطر۔ آپ نے کہا میں کسی کی خاطر دینی عقیدے میں تحریف نہیں کر سکتا، آپ مجھے دلیل لا دیں قرآن و حدیث سے۔ جب زچ ہو گیا، بھنا گیا، تو آپ کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ وہ کوڑے اتنے شدید تھے، اتنے وزنی تھے کہ ایک جلاد 2 سے زیادہ کوڑے نہیں مار سکتا تھا۔ 2 کوڑے مار کے جلاد ہانپنے لگتا۔ اس طریقے سے آپ کو 27-28 کوڑے لگائے گئے۔ کہنے میں 27-28 تعداد زیادہ نہیں لگتی، لیکن وہ کوڑے اتنے وزنی تھے، اتنے زوردار تھے کہ دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر ہاتھی کو ایک کوڑا لگ جاتا، ہاتھی چیخ مار کے بھاگ جاتا۔ اور مار کھاتے کھاتے آپ بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش آیا تو آپ قید خانے میں تھے۔ وہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کیں، لیکن آپ نے خلق قرآن کے مسئلے میں کوئی لچک آپ نے نہیں دکھائی۔ جو قرآن کا صحیح تصور تھا، جو صحیح عقیدہ تھا، جو صحیح دعوت تھی، اس کو لے کے آپ کھڑے رہے۔ اس لیے علماء امت میں سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ امت پر 2 افراد کا ایسا احسان ہے کہ جس میں وہ تنہا ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ایک امام احمد بن حنبل، جو تنہا کھڑے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں تنہا اپنے ذاتی فیصلے صوابدید پہ آپ کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کو کچھ اس میں تامل تھا حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن جب آپ ڈٹ گئے تو سب آپ کے ساتھ ہو گئے، اور امت وہاں گمراہی سے بچ گئی۔ اور احمد ابن حنبل، آپ بھی تنہا تھے، آپ ڈٹ گئے تو اللہ نے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ دیا، اور امت اس عقیدے پہ جم گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے رخ پھیرا، اور صحیح جو عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی عام ہو گیا، اور معتزلہ کا گروہ وہ سمٹتے سمٹتے ختم ہو گیا۔ تو قرآن کے دعوت دینے والوں کو آزمائشوں سے، مصائب سے، حالات سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے موجودہ زمانے تک آیا ہے۔ آج کل کے حالات کو ہم دیکھیں، اس کو جانچیں۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں اس شہر کے اندر بھی کم نہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے داعی تھے، اور قرآن مجید کی دعوت کو اس زمانے کے اسلوب کے مطابق پیش کر رہے تھے کہ جو بات نوجوانوں کے دل پہ جا کے لگتی تھی، جس سے پڑھا لکھا تعلیم یافتہ طبقہ اس سے متاثر ہوتا تھا، اور صرف کراچی میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ جدید میڈیا کے وسائل کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک ان کی آواز پہنچ رہی تھی، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ ان کی دعوت سے متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن حضرت اس دعوت کو دیکھ کے کس قربانی کے ساتھ چل رہے تھے، بلا شبہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے تھے۔ ایسے شہر میں کہ جہاں کوئی شخص جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاؤں گا، اس شہر میں قرآن کی دعوت کو لے کر ہر جگہ پہنچنا، جہاں سے دعوت آ جائے وہاں پہنچنا، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ حضرت اگر بہادر آباد یا ڈیفینس یا گلشن اقبال ایسے علاقوں میں جاتے تھے تو میں نے خود حضرت کو دیکھا ہے کہ غریب علاقوں میں پہنچے ہوتے تھے، ایسی بستیاں
کچی بستیاں ہیں، دعوت آتی حضرت انکار نہیں فرماتے تھے۔ بالکل آخری زمانے میں انتہائی سیکورٹی کی وجہ سے حضرت نے کچھ احتیاط شروع کی تھی، لیکن بہرحال جب تک حضرت کے اپنے بس میں تھا وہ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے تھے، قرآن کی دعوت لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، اور اللہ نے ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں اور ان کے بیان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ کانوں کے راستے بات سیدھی دل میں اترتی تھی۔ وہ جو کہا جاتا ہے بات دل سے نکلتی ہے دل میں اترتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حضرت کو عنایت فرمائی تھی۔ اور اس میں ایک طرف تو حضرت کا علم تھا، ایک حضرت کا انداز بیان تھا، اور اس کے ساتھ حضرت کا اللہ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ راتوں کی عبادت، تہجد کی پابندی، طویل دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، وہ سوز دل تھا جو حضرت کی بات کو اتنا مؤثر بناتا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی تھی۔ حضرت کی زندگی کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے اس شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ کو اس شخص سے محبت ہے اور مجھے بھی اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، تو زمین کے لوگ، انسان، حتیٰ کہ چرند پرند تک اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت کی شہادت بہت بڑا سانحہ، اس امت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے کہ دین کا کام کیسے کرنا چاہیے، قرآن کی دعوت کو لے کے کیسے چلنا چاہیے، اس کے لیے کیسا اخلاص چاہیے ہوتا ہے، کیسا مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے، کیسے خطرات کو جھیلنا ہوتا ہے، اور کس انداز سے، کس اسلوب سے اس زمانے کے اندر نسل نو کو، نوجوان ساتھیوں کو اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت کی زندگی کے اندر تھیں، اور ان چیزوں پر غور کرنا اور ان چیزوں کو اخذ کرنا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت کی وفات کا سانحہ واقعتاً ایسا ہے کہ دل و دماغ متاثر ہے، معروف ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ زندگی وہ متعین ہے، وہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زندگی کے بالکل اتنے ہی دن، اتنے ہی لمحات رکھے تھے، اور حضرت نے بہت اچھی طرح صرف کیا، بہت اچھی طرح حضرت نے وصول کیا، ایک ایک لمحے کو وصول کیا، اور ایک ایک لمحے کو کارآمد بنایا، اپنے وقت پہ چلے گئے، اور ایسی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ جس کے اوپر رشک آ سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس کھڑے تھے، ایک مسلمان کی تدفین ہو رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا کہ مومن کے لیے اس طرح مرنا کتنا برا ہے، مومن کے لیے اس طرح مرنا کتنا برا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تم نے کیسی بات کہی، یہ تم نے کیسی بات کہہ دی، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ مسلمان ہے، ایمان کی حالت میں رخصت ہوا ہے اور مدینہ میں تدفین ہو رہی ہے، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو صحابی کہنے اللہ کے رسول میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کی شان تو یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا تو ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ قرآن کی دعوت کو پھیلانا یہ جہاد سے کم نہیں، بہت بڑا جہاد ہے۔ جس طرح جہاد بالسیف، اسلحے کے ساتھ لڑنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے اور افضل جہاد ہے، تو لسان کے ساتھ اور قلم کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ وہ دین سے برگشتہ ہیں، وہ دین سے بہت دور ہیں۔ ان کو دین کی جانب ہم لے کے آئیں گے، ان کو دین کا احساس دلائیں گے، دین ہماری اساس ہے، دین ہماری بنیاد ہے، قرآن ہمارا منشور ہے، تو وہ دین کے تمام شعبوں کے اندر چلیں گے، پھر وہ تبلیغ میں بھی آئیں گے، پھر وہ تدریس کی طرف بھی آئیں گے۔ انہی میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عالم بنائے گا، کتنے لوگ ہوں گے جن کی اولادوں میں حافظ بنیں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کریں گے، اپنی جانیں دیں گے۔ لیکن پہلی بنیادی چیز ہے ذہن سازی۔ تو حضرت اللہ کے راستے میں یہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔
حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو زندگی اللہ نے لکھی ہے اس میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اور میری جو رات قبر میں ہے وہ میری اس زمین کی سطح پر گزر نہیں سکتی۔ تو تمام خطرات کا احساس حضرت کو تھا، بالکل احساس تھا اور بالکل اندازہ تھا۔ اس کا سامنا کرتے ہوئے حضرت جہاں جاتے تھے پہنچتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا۔ جنہوں نے حضرت کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے انہوں نے اپنی آخرت برباد کی، انہوں نے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ ایک ایسا بڑا گناہ اپنے سر انہوں نے لیا کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو ایک مومن کو عمدن قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رہنا، یہاں علماء نے سوال اٹھایا کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ تو کافر اور مشرک کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے وہ تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا، تو قاتل مومن کے قاتل کے لیے خالدن فیہا اللہ نے کیوں کہا؟ تو اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ مومن کو قتل کرنے والا اگر یہ سوچ کے قتل کر رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں گناہ نہیں ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، تو وہ حرام کو حلال قرار دینے والا ہو گیا۔ اس نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا۔ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لینا، صحیح سمجھ لینا، یہ کفر ہے۔ تو ایک قتل اور ایک کفر دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، وہ ایمان سے ہی خارج ہو گیا۔ آج کل ہمارا جیسے ماحول بنا ہے، جس طرح اللہ کے بندوں کی لاشیں گر رہی ہیں، تو واقعتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ لاشیں گرا رہے ہیں وہ حرام حلال کا فرق بالکل بھول چکے ہیں۔ وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور ضد کے ساتھ اور ضمیر کی ملامت سے آزاد ہو کر وہ یہ گھناؤنا عمل کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ایمان کہاں رہ سکتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ اگر تمام زمین و آسمان کی مخلوق وہ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو میں سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دوں اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک مومن کے قتل میں زمین و آسمان کی مخلوق کتنی ہوگی؟ اربوں کھربوں، ان سب کو جہنم میں ڈالنا اللہ کے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، وہ سارے اس قابل ہیں۔ یہاں تو ایک ایک شخص کئی مومنوں کے قتل میں شریک ہے، ایک ایک شخص کے ہاتھ سے کتنے خون ہو رہے ہیں، اور جب خون ایسا پاکیزہ ہو اور ایسی ہستیوں کا ہو تو اس کا خمیازہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور جس پر ہوا ہے وہ اللہ کی جناب کے اندر بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، اور ہمیں یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے کہ اس مقام سے وہاں گئے ہیں، وہ مقام ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ یہاں پر پریشانی تھی، یہاں خطرات تھے، یہاں ذمہ داریاں تھیں، وہاں ذمہ داری کوئی نہیں ہے، وہاں خطرات کوئی نہیں ہے، وہاں پر کوئی بے اکرامی نہیں ہے، ہر طرف سے اللہ قیلاً سلاماً سلامہ، وہ ماحول اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور ماحول اللہ عطا فرمائے گا، یہ سوچ کے تسلی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، میرا جوان بھائی شہید ہو گیا، دل میں ایک ملال تھا، ایک کڑن تھی، تسلی دل کو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ عمر پریشان مت ہو، تمہارا بھائی وہاں گیا ہے، وہ جگہ یہاں سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں یہ سن کے میرے دل میں ایک دم تسلی آ گئی۔ تو ہم بھی یہی سوچ کے تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو انشاءاللہ وہاں اس مقام پر پہنچایا ہے کہ وہ اس دنیا کی کدورتوں سے، یہاں کی مصیبتوں سے، یہاں کی پریشانیوں سے وہ جگہ آزاد ہے۔ اللہ کے ہاں مقام محل عزت کے اندر اور محل اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا ہے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اللہ کے ہاں مبغوث ترین لوگ ہیں۔ وہ چیز، وہ لعنت، وہ ملال، وہ وبال، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی نا کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہم پہ ظلم کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پہ تو ظلم ایک گھڑی کا ہے، آ کے گزر گیا، اس کے اوپر مستقل باقی رہ گیا، وہ چیز چپک گئی، لازم ہو گئی اس کے ساتھ۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم دین کی دعوت کو اور قرآن کی دعوت کو لے کے چلیں گے، مصیبتیں مجھے بھی پیش آئیں گی، آپ کو بھی پیش آئیں گی، جو بھی اس کام پر آئے گا امتحانات اس پر آئیں گے، لیکن امتحانات پہ صبر کرنا
اور اللہ کے لیے اللہ کے ہاں اجر کا متمنی رہنا، یہ مسلمان کا کام ہے اور یہی مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔